عام طور پر ایک بات بڑی تواتر سے سننے کو ملتی ہے کہ تاریخ ہمیشہ فاتحین کی جاگیر ہوتی ہے۔ ہاں، جو جیت گیا وہی طے کرتا ہے کہ آنے والی نسلیں کیا پڑھیں گی۔ بالکل، لیکن ذرا تصور کریں کیا ہوتا ہے جب کوئی اقلیتی گروہ جس پر ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہو وہ اپنی تاریخ اور عقائد کو سینے سے لگا لے؟ اور صرف لگائے ہی نہیں بلکہ انہیں غاروں اور صحراؤں میں چھپا کر صدیوں تک محفوظ رکھے۔ یہی تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مرکز کوئی عام تاریخ نہیں ہے۔ ہم 8ویں صدی عیسوی کی ایک انتہائی اہم شخصیت الربیع بن حبیب الفراہیدی اور ان کی مرتب کردہ احادیث کی کتاب مسند الربیع کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں، جسے عربی مسلمان الجامع الصحیح بھی کہتے ہیں۔ ہاں، اور اس مطالعے کی بنیاد وہ تحقیقی مقالے اور تاریخی دستاویزات ہیں جو اس کتاب کے پورے سفر کو بیان کرتے ہیں۔ مطلب ہم ان 100 کاندھے اور چھپتے ہوئے سوالات کا بھی جائزہ لیں گے جو مختلف مکاتب فکر نے اس پر اٹھائے ہیں، جن میں سنی، شیعہ، معتزلہ کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے جدید نقادین یعنی سابقہ مسلمین اور ملحدین کے سوالات بھی شامل ہیں۔ صحیح، اور ہمارا مقصد یہاں کسی بھی قسم کا فیصلہ سنانا یا کسی مذہبی فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم مکمل غیر جانبداری کے ساتھ اس 1200 سال پرانی کتاب کے پر اسرار سفر، اس کی سنہری کڑی اور اس پر ہونے والی شدید تنقید کا تجزیہ کریں گے، تاکہ اس پورے علمی اور تاریخی تنازع کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھا جا سکے۔ چلیں اب اس معاملے کی تہیں کھولتے ہیں۔ اچھا، یہ سفر شروع ہوتا ہے 8ویں صدی کے بصرہ سے۔ الربیع بن حبیب، جن کی وفات تقریباً 170 ہجری یعنی 786 عیسوی کے آس پاس ہوئی، وہ اس دور کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ بصرہ اس وقت علمی مباحثات کا ایک مرکز تھا نا؟ بالکل، ایک پگھلتا ہوا برتن تھا جہاں ہر قسم کے افکار تھے۔ انہوں نے احادیث کا جو مجموعہ مرتب کیا اس میں تقریباً 1005 احادیث شامل کی گئیں۔ لیکن شروع میں تو یہ کتاب مسند کی شکل میں تھی، یعنی راویوں کی ترتیب سے۔ ہاں، اور پھر کئی صدیاں گزرنے کے بعد 6 صدی ہجری میں ابو یعقوب الورجلانی نام کے ایک عالم نے اسے فقہی موضوعات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ابواب میں دوبارہ ترتیب دیا، جسے آج ہم ترتیب المسند کہتے ہیں۔ صحیح کہا، اور ابدی مسلمانوں کے نزدیک یہ قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب ہے۔ یہاں ایک چیز جو ان دستاویزات میں بار بار ابھر کر سامنے آتی ہے وہ ہے اس کتاب کی سنہری کڑی، یعنی دی گولڈن چین۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ یہ مجموعہ اپنی انتہائی مختصر اور براہ راست اسناد کے لیے جانا جاتا ہے۔ مطلب الرابعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد ابو عبیدہ سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر بن زید سے، اور وہ براہ راست کسی صحابی سے جیسے حضرت عبداللہ بن عباس، اور ان سے پھر سیدھا پیغمبر اسلام سے۔ یعنی راویوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ لیکن ایک منٹ، اتنی چھوٹی سند تو بذات خود ایک سوالیہ نشان بن سکتی ہے۔ نقیدین تو یہی کہیں گے کہ یہ کچھ زیادہ ہی پرفیکٹ لگ رہی ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کتاب اتنی ہی اہم تھی تو یہ تاریخ کے مرکزی دھارے سے غائب کیوں رہی؟ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے، اور یہیں سے اس کتاب کا وہ پر اسرار پہلو شروع ہوتا ہے۔ اس گمشدگی کے پیچھے ایک باقاعدہ حکمت عملی تھی جسے ان کی اصطلاح میں کتمان کہا جاتا تھا۔ کتمان یعنی خفیہ رہنا؟ ہاں، اموی اور عباسی ادوار میں جب ریاست کی طاقت عروج پر تھی تو آبادیوں کو شدید ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں باغی تصور کیا گیا، تو ان کے پاس زمین دوز ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اپنی بقا کے لیے انہوں نے بغاوت کے بجائے اپنے علمی ورثے کو خاموشی سے محفوظ کرنے کو ترجیح دی۔ یہ ایک سنسنی خیز کہانی ہے کہ کیسے یہ کتاب بصرہ کے تنگ حلقوں سے نکلی اور پھر صحراؤں کا سفر طے کر کے شمالی افریقہ پہنچی، جہاں رستمین کی حکومت قائم ہو رہی تھی، اور دوسری طرف بحری راستوں سے عمان کے دشوار گزار پہاڑوں اور گھروں تک انتہائی خفیہ انداز میں پہنچائی گئی۔ یہ جاننا دلچسپ ہے کہ تاریخ میں علم کو بچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی گئیں۔ جب چھپائی خانے یا انٹرنیٹ نہیں تھے تب ایک پوری کمیونٹی نے اپنے نظریات کو بچانے کے لیے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ یہاں معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کتاب کے گھروں سے نکل کر دوبارہ علمی دنیا میں آنے اور اس پر ہونے والی مسلکی تنقید کی بات کرتے ہیں تو اختلافات کی ایک پوری دنیا سامنے آ جاتی ہے۔
اگر ہم سب سے پہلے سنی نقطہ نظر سے اٹھنے والے سوالات کو دیکھیں تو ان کے پاس راویوں کو پرکھنے کا ایک سخت نظام ہے جسے علم الرجال کہتے ہیں۔ سنی ناقدین سب سے بڑی تنقید یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ کتاب اتنی ہی مستند تھی تو یہ کتب ستہ یعنی 6 مستند سنی کتب میں شامل کیوں نہیں؟ اور اس کا علم الرجال کی اہم کتابوں میں تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ ہاں، بہت سے سنی علماء اسے خوارج کی کتاب قرار دے کر مسترد کرتے ہیں، اور وہی بات کہ اس کی مختصر اسناد کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس تنقید کے مقابلے میں عبادی علماء کا دفاع بھی اتنا ہی مفصل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خوارج کے اس لیبل کو سختی سے مسترد کرتے ہیں، کیونکہ خوارج کے تو بڑے انتہا پسندانہ عقائد تھے نا، جیسے گنہگار مسلمان کو قتل کرنا۔ بالکل، آبادی ان تمام عقائد سے تاریخی اور نظریاتی طور پر مکمل برات رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ انہیں خوارج کے ساتھ جوڑنا محض ایک سیاسی چال تھی جو عباسی دور میں شروع ہوئی۔ اور علم الرجال میں اس کتاب کی عدم موجودگی پر ان کا کیا جواب ہے؟ اس پر ان کا جواب بڑا دلچسپ جغرافیائی پہلو رکھتا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ یہ کتاب بصرہ، عمان اور شمالی افریقہ کے بالکل الگ اور کٹے ہوئے حلقوں میں پروان چڑھی، اور وہ بھی کتافمان کے دور میں۔ صحیح، اس لیے بغداد جو کہ سنی علم الرجال کا سب سے بڑا مرکز تھا، وہاں کے علماء تک اس کتاب کی رسائی ہی نہیں ہو سکی۔ اچھا، ایک اور اہم بات، جابر بن زائد جو اس کتاب کے مرکزی راوی ہیں، کو تو خود سنی علم الرجال کے بڑے علماء نے انتہائی قابل احترام اور ثقہ یعنی قابل بھروسہ مانا ہے۔ تو ان کے نزدیک وہ مختصر سند شک پیدا نہیں کرتی، بلکہ راویوں کی تعداد کم ہونے سے ملاوٹ کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ تو ہوا سنی زاویہ، لیکن اگر ہم یہاں سے شیعہ نقطہ نظر کی طرف آئیں تو وہاں تنقید کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ شیعہ ناقدین ایک بالکل مختلف سوال اٹھاتے ہیں کہ اس مسند میں اہل بیت کے فضائل کیوں نہیں ہیں، خاص طور پر حضرت علی کی امامت کا دفاع یا غدیر خم جیسے واقعات جو شیعہ عقیدے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، یا پھر جنگ صفین اور جمل کے حوالے سے وہ روایت کیوں غائب ہے۔ یہ تنقید ہمیں براہ راست آبادی سیاسی افکار کی جڑوں میں لے جاتی ہے۔ ان سوالات کے جواب میں ان کا کیا دفاع ہے؟ آبادی نقطۂ نظر کے مطابق امامت یا قیادت کا تصور کسی خاص قبیلے یعنی قریش یا کسی مخصوص خاندان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ہر متقی مسلمان اس کا اہل ہو سکتا ہے۔ صحیح کہا۔ اسی نظریاتی فرق کی وجہ سے اس کتاب کا زیادہ تر زور عبادت، اخلاقیات اور روزمرہ کے فقہی مسائل پر ہے، نہ کہ سیاسی تاریخ پر۔ مطلب انہوں نے ان احادیث کو زیادہ اہمیت دی جو ان کے عملی مسائل حل کرتی تھی۔ اگر ہم اسے بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو اس ایک کتاب کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابتدائی اسلامی دور میں فقہی اور سیاسی افکار میں کتنا زیادہ تنوع یعنی ڈائیورسٹی تھی۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک تو ہم نے مذہبی بحثوں کو دیکھا، لیکن اس تفصیلی جائزے میں جدید عقلی اور سیکولر تنقیدات کا بھی ایک اہم باب ہے، جیسے معتزلہ اور عقلیت پسندوں کے سوالات۔ وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مسند الرابی میں خدا کو انسانی شکل دینے والی یعنی اینتھروپومورفک احادیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ مشہور حدیث جس میں خدا کو 14ویں کے چاند کی طرح دیکھنے کا ذکر ہے، وہ اس کتاب میں نہیں ہے۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ آبادی مکتبہ فکر کے اس گہرے عقلیت پسندانہ رجحان کو ظاہر کرتا ہے جو انہیں معتزلہ کے قریب کرتا ہے، جیسے خدا کے مکمل انصاف کا تصور اور قرآن کو مخلوق ماننا۔ ہاں، آبادی علماء ان تمام روایت کو مسترد کرتے ہیں جو خدا کو انسانی صفت دیتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ الرابی نے محض روایت کو جمع نہیں کیا بلکہ عقل اور قرآنی اصولوں کی چھلنی استعمال کی۔ اچھا، یہاں ایک بہت سخت سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں جہاں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے۔ بالکل، جدید ناقدین نے اس پر بڑے کڑے سوالات اٹھائے ہیں۔ جو سابقہ مسلمین یا ملحدین ہیں، ان کا پہلا سوال تو یہی ہے کہ 150 سال بعد محض زبانی روایت پر لکھی گئی یہ کتاب کیا ایک تاریخی فکشن نہیں ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر اس میں جو غلامی کو ریگولیٹ کرنے کے قوانین ہیں یا خواتین کے حوالے سے جو باتیں ہیں، انہیں آج کے جدید دور میں کیسے قابل عمل مانا جا سکتا ہے؟ یہ تو سیدھا جدید اصولوں سے ٹکراؤ ہے۔ ان دستاویزات میں اس کا کیا دفاع پیش کیا گیا ہے؟ جدید آبادی ممکرین اور عمان کے علماء ان سوالات کا سامنا مقاصد الشریعہ یعنی شریعت کے بنیادی مقاصد کے تصور کے ذریعے کرتے ہیں۔
یعنی وہ اندھی تقلید نہیں کرتے؟ نہیں، وہ 7ویں اور 8ویں صدی کے عربی ثقافتی رواجوں اور مذہب کے ابدی اخلاقی اصولوں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتے ہیں۔ مطلب وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ان احکام کا تعلق اس خاص دور سے تھا۔ ہاں، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ کتاب کی تاریخی حیثیت مسلم ہے اور وہ اس دور کے معاشرتی حقائق کی سچی عکاسی کرتی ہے جہاں غلامی ایک عالمی معاشی نظام کا حصہ تھی۔ لیکن آج کے دور میں ان کا اطلاق مانوان نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح، نئے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اجتہاد کیا جانا چاہیے۔ انصاف اور انسانی وقار وہ ابدی اصول ہیں جو کبھی نہیں بدلتے، جبکہ ان کے نفاذہ کا طریقہ کار وقت کے ساتھ ارتقا پذیر ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی تاریخی اور فقہی بحث، لیکن سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ 21ویں صدی کے انسان کو 8ویں صدی کی اس کتاب کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ اس کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو مسند الربیع محض عبادت کی کتاب نہیں ہے، اس میں ماحولیاتی اور سماجی پہلوؤں پر انتہائی باریک بین ہدایت موجود ہیں، یعنی زمین کا تحفظ اور جانوروں کے حقوق۔ اور خاص طور پر پانی کے حقوق پر اتنی تفصیلی بحث ملتی ہے جو اس دور کے لحاظ سے حیران کن ہے۔ مجھے یہاں عمان کا مشہور آبپاشی کا نظام یاد آ رہا ہے، جسے فلاج کہتے ہیں۔ بالکل، یہ صدیوں پرانا نظام ہے جہاں پانی کو ہر فرد میں مساوی انداز میں تقسیم کیا جاتا ہے، چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور۔ اور یہ فلاج کا نظام یوں ہی ہوا میں سے نہیں بن گیا، یہ دراصل انہی اخلاقی اور فقہی اصولوں کی عملی پیداوار ہے جو مسند الربیع میں بیان ہوئے ہیں، جس کے مطابق قدرتی وسائل پر کسی ایک فرد کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب آج کی ماحولیاتی بحران کے حوالے سے ایک زبردست ماڈل پیش کرتی ہے۔ اور صرف ماحولیات ہی نہیں، مذہبی رواداری کے حوالے سے بھی اس کا کردار اہم ہے۔ عمان کے جدید تسامح یعنی رواداری کے ماڈل میں اس کتاب کی جھلک ملتی ہے، جہاں سیاسی یا فقہی اختلافات کی بنیاد پر کسی کو دائرے اسلام سے خارج کرنے یعنی تکفیر کرنے کی سخت حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ یہ آبادی فکر کا ایک بڑا ستون ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ اسے کافر نعمت تو کہہ سکتے ہیں، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ آج کی دنیا میں جہاں شدت پسندی اتنی عام ہے، وہاں یہ 1200 سال پرانی کتاب ایک پرامن معاشرے کی بنیاد فراہم کر رہی ہے۔ یہ ماڈل پورے دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ تو اگر ہم اس پوری بحث کا خلاصہ نکالیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ مسند الربیع محض ایک پرانی کتاب نہیں ہے، یہ ایک سروائیور ہے۔ اس نے سلطانوں کا ظلم سہا، گھروں میں چھپ کر بچی، اور آج جدید سیکولر سوالات کا بھی ڈٹ کر سامنا کر رہی ہے۔ اور ان سب طوفانوں سے گزرنے کے باوجود آج بھی ایک منفرد اور روادار کمیونٹی کی بنیاد بنی ہوئی ہے۔ اس کی یہ بقایا ہمیں مجبور پہ کی ہے کہ ہم تاریخ کو صرف ایک ہی آئینہ سے دیکھنا بند کریں۔ یہاں پہنچ کر میرے ذہن میں سماجیات علم یعنی سوشیولوجی آف نالج کے حوالے سے ایک آخری اور انتہائی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، اگر آج ہم کسی طرح وقت میں پیچھے جا کر العربی بن حبیب سے یہ پوچھ سکیں کہ کیا آپ نے یہ احادیث محض خالص سچائی کو محفوظ کرنے کی نیت سے جمع کی تھیں یا پھر اس کے پیچھے ایک زیر امتیاز کمیونٹی کو بچانے اور تاریخ میں اپنا وجود برقرار رکھنے کا مقصد تھا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جن کتابوں کو ہم مین سٹریم یا مستند مان لیتے ہیں، کیا وہ واقعی مکمل سچ ہیں یا صرف طاقتور اکثریت کی لکھی ہوئی داستانیں؟ اقلیتوں کے ان دبے ہوئے خزانوں میں نہ جانے اور کتنی سچائیاں چھپی ہوں گی جو مین سٹریم بیانیے سے ایک بالکل مختلف تصویر پیش کریں۔ یہ ایک انتہائی اہم سوال کھڑا کرتا ہے جو ہمیں تاریخ کو پرکھنے کے نئے زاویے دیتا ہے۔ تحقیق اور جستجو کا یہ سفر کبھی کسی ایک کتاب پر ختم نہیں ہوتا، ہر نیا جواب اپنے ساتھ نئے سوالات لے کر آتا ہے۔